الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم منہاج العربیہ کا سبق نمبر 5 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ عربی میں جو سینٹینس ہوتا ہے اس کو جملہ کہتے ہیں، اور جملہ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ اور دوسروں کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ۔ اردو میں آپ دیکھیں، زید اچھا ہے، زید اچھا ہے، اس میں کوئی فعل نہیں ہے۔ فعل کا مطلب ورب، تو یہ ہوگا جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ یعنی کہ نامینل سینٹینس۔ اور زید کھاتا ہے، کھاتا ہے، اس میں یہ کھاتا ہے جو ہے یہ ورب ہے یعنی فعل ہے، تو یہ ہو گیا جملہ فعلیہ۔ یہ تو اردو کی ڈیفینیشن ہے کہ جس جملے میں فعل ہوگا وہ جملہ فعلیہ ہے، اور جس میں فعل نہیں ہوگا وہ جملہ اسمیہ ہے۔ اور اسمیہ جملہ کو کہتے ہیں انگلش میں نامینل سینٹینس، اور جملہ فعلیہ کو کہتے ہیں وربل سینٹینس۔ لیکن اگر ہم عربی کو دیکھیں تو عربی میں بہت آسان قاعدہ ہے، بہت آسان قاعدہ ہے۔ یعنی جملہ اسمیہ کس کو کہیں گے؟ عربی میں جس کے شروع میں اسم ہوگا وہ جملہ اسمیہ ہے، اور جس کے شروع میں فعل ہوگا وہ جملہ فعلیہ ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے کہا زید طالب، زید طالب۔ اب یہ زید جو ہے یہ اسم ہے، تو ہم نے عربی میں خالی شروع کے حرف کو لفظ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ شروع میں کون سا لفظ ہے۔ شروع میں اس میں اسم ہے، زید نام ہے تو نام اسم ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ ضرب زید، ضرب زید، ضربہ کا ترجمہ ہوتا ہے مارا، زید زید نے۔ تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جملہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے، تو جملہ شروع ہو رہا ہے ضربہ فعل سے، تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ تو عربی میں جملہ پہچاننا بہت آسان ہے۔ اگر اس کے شروع میں اسم ہے تو جملہ اسمیہ ہے، اگر اس کے شروع میں فعل ہے تو جملہ فعلیہ ہے، بس آسان سی بات ہے۔ اور جملے 2 ہی قسم کے ہو سکتے ہیں، یا تو اسم سے شروع ہوگا یا فعل سے شروع ہوگا، تیسری کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ تو اب جملہ اسمیہ جو ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ نے پیچھے پڑھا، ایک لفظ پڑھا ھذا قرآن، ھذا قرآن، اور پھر پڑھا ھذا کتاب، ھذا کتاب۔ ھذا قرآن یہ قرآن ہے، ھذا کتاب یہ کتاب ہے۔ اب اگر ہمیں ان دونوں میں سے ھذا کو کاٹ دیں اور ان 2 کے ذریعے سے جملہ بنائیں، کیا جملہ بنانا ہے ہم نے؟ کہ قرآن کتاب ہے، یہ تھا یہ قرآن ہے، یہ تھا یہ کتاب ہے۔ اب ہم کہتے ہیں قرآن کتاب ہے، تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ القرآن کو پہلے لانا ہے۔ القرآن کتاب، القرآن کتاب، القرآن کتاب، قرآن کتاب ہے۔ اب دیکھیے یہ جملہ اسمیہ آیا کیونکہ شروع میں اسم ہے، قرآن نام ہے، تو نام کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔ اور اسم کی پہچان ایک اور ہے کہ اسم کے شروع میں الف لام ہوتا ہے، فعل کے شروع میں الف لام کبھی نہیں ہوگا۔
الف لام اسم کی شروع میں ہوتا ہے تو ہمیں فوراً پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے. کیونکہ اس کی شروع میں الف لام ہے. اور قرآن نام ہے تو نام کیا ہوتا ہے؟ ناؤن، اسم. تو جو ہی پتہ چلا کہ اس کا پہلا حرف اسم ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہے. بعد میں چاہے اسم آئے یا فعل آئے اس کے ساتھ ہمیں غرض نہیں ہے. ہم نے دیکھنا ہے اس کا پہلا لفظ کیا ہے. تو پہلا لفظ اس کا اسم ہے تو یہ ہو گیا جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ جب آ گیا آپ کے سامنے تو جملہ اسمیہ میں آپ نے دو باتیں دیکھنی ہیں. ایک تو وہ چیز جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ قرآن کے بارے میں. اور بات کیا ہو رہی ہے کہ وہ کتاب ہے. تو جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو اس کو کہتے ہیں مبتدا. مبتدا مطلب جس سے جملہ شروع ہوا. مبتدا کا مطلب ابتدا کرنا، شروع ہونا. اور یہ قرآن کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. کیا خبر دی جا رہی ہے؟ کہ قرآن کتاب ہے تو اس کو کہتے ہیں خبر. کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں. اب یہ تو متعین ہو گیا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن اسم ہے. اور دوسری نشانی کیا ہے کہ الف لام اس کی شروع میں، اور الف لام اسم ہی کے شروع میں آتا ہے. اس کے بعد جو ہے کتابن، القرآن کتابن، قرآن کتاب ہے. ہمارے پاس جب متعین ہو گیا یہ جملہ اسمیہ ہے تو اس میں دو جز ہوں گے. ایک جس کے بارے میں بات کی گئی ہوگی وہ ہے قرآن، اور جو بات کی جا رہی ہوگی وہ ہے کتابن. تو قرآن مبتدا ہے، کتابن خبر ہے. اب یہ مبتدا اور خبر دونوں پر ہمیشہ پیش ہی آتے ہیں. چاہے ایک پیش آئے چاہے دو پیش آئیں، لیکن آئیں گے پیش. یہ آپ یاد رکھیں. یہ سمپل سا فارمولہ ہے. فی الحال لمبی تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں کہ حالت رفع میں آئے گا، نہیں. فی الحال آپ یاد رکھیں کہ پیش آئیں گے. چاہے ایک پیش آئے چاہے دو پیش آئیں، لیکن پیش کی صورت ہوگی. آگے چل کے میں باقی قواعد بتاؤں گا کہ حالت رفعی کون کون سی ہوتی ہے، لیکن فی الحال آپ نے اتنا ہی یاد رکھنا ہے کہ پیش آئے گا. اب ایک پیش کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ الف لام ہے. الف لام کی وجہ سے ایک پیش آئے گا. دو پیش کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ الف لام نہیں ہے. تو آپ کہیں جی اس سے الف لام ہٹا دو. نہیں. جملہ اسمیہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں پر پیش آئے گا. چاہے ایک آئے چاہے دو آئے، لیکن آئیں گے دونوں پر پیش. کس پر؟ مبتدا پر بھی اور خبر پر بھی. ایک بات. دوسری بات، جو مبتدا ہے اس پر الف لام آئے گا. الف لام کا مطلب وہ خاص ہوگا، معرفہ ہوگا. اور خبر جو ہے اس پر دو پیش آئیں گی، یعنی وہ نکرہ ہوگی. ہو سکتا ہے اس کا اپوزٹ بھی، لیکن فی الحال اس میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ کے لیے فی الحال یہ فارمولہ ہے کہ جملہ جس کو ہم سینٹینس کہتے ہیں اس کی دو قسمیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اسم سے شروع ہو. جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو فعل سے شروع ہو. اب ہمیں جملہ اسمیہ جب معلوم ہو گیا تو جملہ اسمیہ میں دو جز ہوتے ہیں. ایک کو مبتدا کہتے ہیں، دوسرے کو خبر کہتے ہیں. مبتدا اور خبر دونوں پر پیش آتی ہیں، اور مبتدا پر الف لام آتا ہے، خبر پر الف لام نہیں آتا. یہ فارمولہ آپ نے یاد رکھا فی الحال. اس کے بعد ہمارے پاس جو کتاب میں مثالیں ہیں، جیسے انہوں نے دیا ہے ایک لفظ العلم مفید. علم مفید ہے. دیکھیے العلم مفید. العلم یہ اسم ہے. کیوں؟ ایک تو علم نام ہے، دوسرا اس پر الف لام ہے. الف لام فعل پر لگتا ہی نہیں ہے. تو جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ العلم مفید، العلم اسم ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے. جب جملہ اسمیہ ہے تو اس کا شروع والا جز کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. اور اب دونوں پر پیش آئے گی. اس پر ایک پیش اس لیے کہ الف لام ہے، اس پر دو پیش اس لیے کہ الف لام نہیں ہے. العلم مفید، علم فائدہ مند ہے. علم فائدہ مند ہے، یا آپ کہہ لو مفید ہے، فائدہ مند ہے. اسی طرح کتاب والے نے مثالیں دی. الکتاب عربی، کتاب عربی میں ہے. العلم مفید، علم فائدہ مند ہے. الاسلام دین، اسلام دین ہے. الادب واجب، ادب واجب ہے. الدرس سہل، سبق آسان ہے. الجمل طویل، اونٹ لمبا ہے. آپ ہر جگہ اس میں دیکھیں گے پہلے والے پر الف لام ہے اور ایک پیش ہے، دوسرے والے پر الف لام نہیں ہے اور دو پیش ہیں. الجمل طویل. اچھا اس کا ترجمہ آپ کیسے کریں گے؟ ڈائریکٹ سیدھا. جیسے
العلم مفیدن، پہلے علم کا ترجمہ کریں گے، علم مفیدن، مفید، اور آگے ہے لگانا ہے۔ اسی طرح الادب واجب، تو آپ پہلے کریں گے الادب واجب، مثال یہ آپ کے پاس ہے الادب واجب، الادب واجب، تو آپ کریں گے ادب واجب، ادب کا ادب، واجب کا واجب، ادب واجب ہے۔ یعنی پہلے آپ نے ترجمہ کرنا ہے کس کا؟ مبتدا کا، پھر خبر کا، اور آخر میں ہے لگا دینا ہے۔ الجمل طویل، تو جمل کہتے ہیں اونٹ کو، طویل کہتے ہیں لمبے کو، تو اونٹ لمبا ہے۔ البیت جدید، گھر نیا ہے۔ الزہر صغیر، پھول چھوٹا ہے۔ الشجر کبیر، درخت بڑا ہے۔ اللعب ضروری، کھیل ضروری ہے۔ اب کچھ اردو کے الفاظ انہوں نے دیے ہیں، ان اردو کے الفاظ کی ہم تھوڑی سی عربی بنائیں گے مشق کے لیے، اور باقی آپ خود کریں گے۔ چند ایک الفاظ میں یہاں پر لکھتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے پہلا لفظ جو اردو میں علم ضروری ہے، علم ضروری ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، تو علم جو پہلے ہے وہ پہلے آئے گا، جو بعد میں وہ بعد میں آئے گا۔ تو علم کے لیے ہم نے علم ہی لکھا، لیکن جب پہلے آئے گا تو کیا آئے گا اس پر؟ الف لام، تو ہو جائے گا العلم، اور ضروری ضروریٌ، العلم ضروریٌ، العلم ضروریٌ، علم ضروری ہے۔ کھیل مفید ہے، کھیل مفید ہے۔ کھیل کی عربی کیا ہے؟ اللعب، الف لام پہلے والے پر لگانا ہی ہے۔ اللعب، مفید کی کیا ہے؟ مفیدن، اللعب مفیدن، کھیل فائدہ مند ہے۔ گھر بڑا ہے، گھر بڑا ہے، گھر کی عربی کیا آتی ہے؟ بیتن، اور بڑا کی کیا آتی ہے؟ کبیرن۔ تو اب یہ بنا کیا؟ مبتدا خبر، تو پہلے پر کیا لگانا پڑے گا؟ الف لام، جب الف لام لگا تو دو پیش ختم، ایک پیش رہ گی۔ البیت کبیرن، گھر بڑا ہے۔ اس طرح آپ اردو میں ڈائریکٹ اوپر سے نیچے کریں گے۔ گھوڑا چھوٹا ہے، گھوڑا چھوٹا ہے، گھوڑے کی عربی کیا ہے؟ الفرس، الفرس صغیر، الفرس صغیر، گھوڑا چھوٹا ہے۔ یہ چند میں نے مثال کے طور پہ لکھے، باقی آپ خود کر سکتے ہیں۔ بس اوپر والے پہلے کا پہلے، بعد والے کا بعد میں، پہلے والے پر الف لام لگانا ہے، دوسرے والے پر تنوین لگانی ہے۔ جب الف لام لگے گا تو ایک پیش آئے گی، اور الف لام نہیں لگے گا تو دو پیش آئیں گی۔ باقی ہے اردو میں آپ نے خود سے نکالنا ہے، عربی میں وہ نہیں آئے گا۔ درخت لمبا ہے، الشجر طویل، پھول بڑا ہے، الزہر کبیر، کیا اونٹ بڑا ہے؟ دیکھیے یہ سوال ہے۔ کیا اونٹ بڑا ہے؟ کیا کے لیے؟ حل، الجمل کبیر، کبیر، حل کو اگر کاٹ دیں تو یہ کیا بنے گا؟ الجمل کبیر، اونٹ بڑا ہے۔ الجمل کبیر، اگر ہم حل کو کاٹ دیں، الجمل کبیر، اونٹ بڑا ہے، مبتدا خبر آ گیا۔ اب اس کے پیچھے میں جب ہم حل لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ حل الجمل کبیر، کیا اونٹ بڑا ہے۔ اب میں نے آپ کو شاید یہ قاعدہ بتایا ہے کہ جب ساکن کوئی حرف ہو اور آگے الف لام ہو اور اس کو جوڑنا ہو لام کے ساتھ تو کیا کریں گے؟ اس کے نیچے زیر دی جائے گی، اور یہ ساکن اس وقت ختم ہو جائے گا، اور یہ الف بھی نہیں پڑھا جائے گا، تو یہ ڈائریکٹ لام کس سے مل جائے گا؟ لام کے ساتھ، لام لام زیر لل، تو کیسے پڑھیں گے؟ حل الجمل کبیر، کیا اونٹ بڑا ہے، اصل یہ وہی ہے حل الجمل، لیکن ملا کر پڑھنے کی صورت میں حل الجمل کبیر، کیا اونٹ بڑا ہے۔
کیا کتاب مفید ہے؟ حل کتاب مفید، وہ سبق ہے، ذالک درس، سبق سہل ہے، الدرس سہل، کیا وہ قرآن ہے؟ حل ذالک قرآن، ہاں وہ قرآن ہے، نعم ذالک قرآن، کیا وہ عربی ہے؟ حل ذالک عربی، ہاں وہ عربی ہے، نعم ذالک عربی، فارسی نہیں، لا فارسی، تو کون ہے؟ من انت، میں لڑکا ہوں، انا ولد، کیا تو مسلم ہے؟ حل انت مسلم، ہاں میں مسلم ہوں، نعم انا مسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ کون کے لیے؟ من محمد، من محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ محمد رسول ہیں، محمد رسول۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کیا کے لیے آئے گا؟ ما، اور آگے کیا ہے؟ الاسلام۔ مل اسلام، ما الاسلام ہے، لیکن یہ بھی جب جڑے گا تو یہ کاٹا جائے گا، تو میم لام زبر مل، تو مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اسلام دین ہے، الاسلام دین، سلام واجب ہے، السلام واجب، سلام واجب ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہی ہوا کہ جو بھی جملہ اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ ہے، اور جو بھی جملہ فعل سے شروع ہو فعلیہ ہے، اور اسم کی ایک علامت کیا ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ہوتا ہے۔ جہاں جہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ شروع جملے میں الف لام آیا ہوا ہے تو یہ اسم ہے، اسم ہے تو اس میں دو چیزیں ہوں گی، مبتدا اور خبر، مبتدا اور خبر دونوں پر ہمیشہ کیا آئیں گی؟ پیش، ایک پیش آیا، دو پیش۔ اب ایک پیش کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ الف لام ہے، اور اس پر دو پیش کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ الف لام نہیں ہے۔ تو یہ آج کا سبق مکمل ہوا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔